الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد وصلی علی بلد محمد فی البلاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شہادت ہے مقصود و مطلوب مؤمن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کر دی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اور تسی انہاں لوکاں نو مردہ خیال نہ کرو جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل کر دیتے جان بلکہ وہ زندہ نے اور انہاں نو اللہ دی بارگاہ دے اندروں رزق دیتا جاندہ ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ لوگو شہیداں دی سرداری دا تاج اللہ نے میرے حمزہ دے سر تے رکھے ہے۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تے ہر شہید اپنے خون دے اندر نہا کے اسلام دے بوٹے نو ایڈی بہار دے کے گیا ہے کہ آج اسلام دا بوٹا اے جڑا جوان ہے ترو تازہ ہے، اے اس سے خون دی برکت ہے۔ ساڈی نماز دا عمل اس سے خون دی برکت ہے، قرآن دی تلاوت اس سے خون دی برکت ہے، حج عمرہ روزہ زکوٰۃ اس سے خون دی برکت ہے۔ جڑا خون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتاں دی صورت دے اندر اللہ دے رستے چ اپنیاں جاناں قربان کر کے دیتا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہاں خوش نصیباں چ شامل نے
آج جمعے دے اندر انشاءاللہ مختصر وقت فضائل حضرت حمزہ، ایمان حمزہ اور شہادت حمزہ تے گفتگو کراں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ سب تو چھوٹے چاچے نے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دودھ شریک بھائی بھی نے۔ انہاں رل کے حضرت ام ایمن دا دودھ پیتا ہے۔ رشتہ بھائی والا بھی ہے اور سکے چاچے والا بھی ہے، لیکن عرصہ دراز تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے ایمان نہیں لے کے آئے، اپنے آبائی دین تے قائم سن۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ ایک دفعہ شکار تو واپس آئے، دیکھیا گھر دے اندر کنیز خادمہ رو رہی ہے، اور اتنا روئی کہ روندیاں روندیاں اودیاں سسکیاں بج گئیاں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دین کی گل ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہیں؟ کہنے لگی ٹھیک ہے تہاڈا دین اپنا، مصطفیٰ دا نظریہ اپنا، لیکن ایک ہی گل ہوئی کہ تسی خون دے رشتیاں نوں بھی بھول گئے، تسی رشتہ بھی بھول گئے کہ تواڈے مصطفیٰ دے نال تواڈا کی رشتہ ہے۔ حضرت فرمان لگے گل کی ہوئی ہے دس؟ کہنے لگی آج ابو جہل نے مصطفیٰ دا سر پھاڑ دیتا ہے، سر چو خون نکلے ہے، اور جرم کیے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ کاش اج عبداللہ زندہ ہوندا، میں ویکھ دی کون محمد تے ہاتھ اٹھاندا۔ اج عبد المطلب دادا زندہ ہوندا، میں ویکھ دی کون عبد المطلب دے پوتے تے اس طرح تعدی کردا، اس طرح زیادتی کردا۔ او تسی چاچے بھی موجود ہو، خاندان دے لوگ بھی موجود نے، جیدا دل کردا ہے زلفاں دے اندر کوڑا سٹدا پیا ہے، جیدا دل کردا ہے مجنوں کہندا ہے، جیدا دل کردا ہے پاگل کہندا ہے، شاعر کہندا ہے، جادوگر کہندا ہے، جیدا دل کردا ہے رستے دے اندر کنڈے بچھاندا ہے، جیدا دل کردا ہے او گلے دے اندر صافہ پا کے اتنی زور دے نال دباندا ہے کہ مصطفیٰ دیاں اکھیاں ہلکے چوں باہر آ جاندیاں نے۔ او بیت اللہ جیدا گدی نشیر عبد المطلب جیدا متولی عبد المطلب او دے دنیا تو جان تو بعد او دے پوتے دے نال یتیم دے نال سلوک ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے سنیا کوڑے تو نہیں اترے، اور اسی طرح تیر کمان ہاتھ دے اندر ہے، اور جس ویلے بیت اللہ دے اندر گئے ابو جہل بڑے مزے لے لے کے سنا رہے ہیں میں محمد دے کولوں لات دی توہین دا بدلہ لے لیا، عزا دا بدلہ لے لیا، منات دا بدلہ لے لیا، حبل دا بدلہ لے لیا۔ میں ویکھاں گا اس تو بعد کیویں ساڈے بتاں دی توہین کردا ہے، کیویں لا الہ الا اللہ دی بات کردا ہے۔ اللہ اکبر بڑا کھل کھلا کے اپنا کارنامہ دسدا پیا ہے کہ میں سر پھاڑ دیتا۔ حضرت حمزہ گھوڑے تے ہی سوار نے اور اترن تو بعد کمان ہاتھ چ پکڑی، زور کے ابو جہل دے سر تے ماری، سر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ کہنے لگی ابو جہل ٹھیک ہے تیرا اپنا نظریہ ہے، مصطفیٰ دا اپنا نظریہ ہے، لیکن ساڈے
روندیا ہویا تو کون ہے محمد تے ہاتھ اٹھان والا؟ اجے محمد دے وارث زندہ نے، تینوں کیفرے کردار تے پہنچا دیاں گے۔ اگر آئندہ مصطفیٰ دے نال زیادتی کیتی، اتنی گل کیتی اور باہر آن لگے، اس مکے دے دوسرے سردار تے لوگ اٹھ کے حضرت حمزہ نو پکڑن لگے۔ ابو جہل نے بٹھا دیتا، کہنے لگا غصہ نہیں کرنا، بعد چو گل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ سرکار دو عالم دے کول آندن اور آ کے کہندن میں بھتیجے تیرا بدلہ لے کے آیا، میں سر پھاڑ کے آیا اس ظالم دا جنہیں مصطفیٰ تیرا چہرہ زخمی کیتا ہے، تیرا سر پھاڑیا ہے۔ فرمایا چچا کدے واسطے کیتا ہے؟ اس واسطے کہ تو خوش ہو جائے، تیرا دل خوش ہو جائے۔ حضرت حمزہ نو سرکار فرماندے میں تیرے اس عمل تے خوش نہیں، اگر میں نو خوش کرنا چاہنا ہے تے پھر پڑھ لا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا چاچا پھر کلمہ پڑھ لا، پھر محمد دا دل راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اچھا اج دی رات سوچن واسطے دے، میرا دل کی کہندا ہے، دل کی کہندا ہے۔ اور جس ویلے حضور نے دعوت دیتی، ساری رات حمزہ دی سوچ و بچار دے اندر گزر گئی۔ اگلے دن حاضر ہو کے کہندا ہے بھتیجیا میں بڑا غور و فکر کیتا ہے، میرا دل کہندا ہے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے نال جڑ جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ اسلام قبول کرنے والے جو ہو گئے، کملی والے نو اتنی خوشی ہے حمزہ دے ایمان لے آن دی، اور کافرانو صفے ماتم بچ گئی حمزہ دے اسلام قبول کرن دے۔ اس تو بعد حضرت حمزہ میرے مصطفیٰ دے دست و بازو بن گئے اور ہمیشہ نال نال نے۔ اور جس ویلے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو قتل دے ارادے دے نال تلوار لے کے گھر چو نکلے اور کہہ رہے نے میں مصطفیٰ نو چھڑنا نہیں۔ آسمانہ تے قرآن مچ گیا کہ اللہ ساری رات مصطفیٰ نے انہوں تیرے کولوں منگیا ہے، ایدے ہاتھ دے اندر بھی تلوار ہے اور یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نو چھڑنا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہی تے کہہ رہے ہیں، ایدے لفظ محمد دی دعا دا جواب بن کے بول رہے نے۔ آج تو بعد میں نو قسم ہے اپنی کبریائی دی کہ ہم حضرت عمر نے مصطفیٰ نو چھڑنا نہیں۔ جس ویلے پین اور پینوئی نو نال لے کے وادی ارکم دے اندر جا رہے سن، صحابہ نے اوڑ چو دیکھیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، او دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے۔ حضرت حمزہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رب کعبہ دی قسم ہے اگر ادب دے نال آئے گا، اخلاق دے نال آئے گا، محبت دے نال آ کے ملے گا، عزت دے نال بٹھاواں گے بھی، خدمت بھی کریں گے، اور اگر یہ دے ارادے ٹھیک نہیں تے میاں قسم رب کبریا دی تلوار بھی ایدی ہوئے گی، گردن بھی ایدی کٹ کے میں چھاتی تے نہ رکھ دے ماتے میرا نام بھی حمزہ نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے، کہندا ادب ملحوظ رکھے گا تو شوکت سے بٹھائیں گے۔ حضرت حمزہ کی فرما رہے ہیں، ادب ملحوظ رکھے گا تو شوکت سے بٹھائیں گے، نمونہ اخلاق احمد کا اسے ہم بھی سکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں
دوں گا میں، اور اسی کا سر اس کی ہی چھاتی پہ دھر دوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ اے جے نبی دا شیر حمزہ، نبی دا دلیر حمزہ، نبی دا وفادار حمزہ، کفر جڑی گزرنی سی گزر گئی، اج تو بعد کہندا ہے جرت ہے کسے چ بابا عمر ہووے، بابا مکے دا ہور کوئی بانکا دلیر ہووے جیڑا مصطفیٰ نو اس نظر نال دیکھ جائے کہ قتل کرنا ہے، ساڈے ہوندیاں ہویا کوئی مصطفیٰ دا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ جس ویلے غزوہ بدر ہویا، حضرت نے عتبہ نو قتل کیتا، طعیمہ بن عدی نو قتل کیتا، بڑے بڑے سردار حضرت حمزہ دی تلوار نال قتل ہوئے، اور حمزہ دا نام لے لے کے پورے مکے دے ہر گھر دے اندر قراہم مچ گیا، ہر گھر چو رون دیاں آوازاں آ رہی نے، انہاں دے سارے سردار مارے گئے ہیں، 70 دے قریب کافر مقتول ہو گئے، قتل ہو گئے، ہر گھر چو رون دیاں آوازاں آ رہی نے، اپنے اپنے اے مقتولاں دے مرثیے پڑھ دے نے، ناہا خانی کر دے نے، سینہ کو بھی کر دے نے، اور پیٹ کے کہندے نے کون جڑا حمزہ کولوں بدلہ لوے۔ جبیر ابن مطعم بھتیجا طعیمہ بن عدی دا، انہیں کرائے دے قاتل ہائر کیتے، اور انہاں دے وچ وحشی بھی سن، اور وحشی نو انہیں آکھیا تو میرا غلام ہے، اگر حمزہ نو قتل کر دیں میں تینو آزاد کر دیا گا۔ اور وحشی اس دن تو بعد اپنی آزادی دی فکر دے اندر اپنے نیزے نو، اپنے خنجر نو روزانہ دی بنیاد تے زہر دے اندر پان دیندا ہے، زہر لگاندا ہے، پھر انہوں اگ دے اتے گرم کردا ہے، اس نو کہندے نے پان دینا۔ روزانہ نیزے نو بھی اور خنجر نو بھی پان دیندا ہے زہر دی، اور مشقاں شروع کر دیتیاں اس نے، اور اس تاڑ دے اندر ہے کہ ہن اگر مسلمانہ دے نال کوئی مقابلہ ہوئے تے میں حمزہ کو بدلہ لواں، اور اس طرح مینو آزادی بھی مل جائے گی۔ اور ہندہ نے آکھیا سی، ہندہ کہنے لگی اگر تو ابو حضرت حمزہ نو قتل کرے گا میں تینو زیورات دیاں گی، میں تینو قیمتی پارچات دیاں گی، میں تینو انعام دیاں گی، اس واسطے مینو لیا کے او دا کلیجہ دیویں تاکہ میں او دے کلیجے نو چباواں اور میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حمزہ انعام، حمزہ دے قتل دے اندر کرائے دے قاتل لبے گئے، لوگاں نو انعام دے لالچ دیتے گئے، اور وحشی نے تیاری کی تھی۔ اور جس ویلے ابو سفیان سردار سی، انہیں کیا مکے والے ہو اپنے مقتولاں نو رو رو کے یاد کرن دے نال کچھ نہیں بندا، آؤ تیاری کریے، پیسے دیو، فنڈ دیو، لڑائی دی تیاری کریے، اور جتھا تیار کر کے محمد دے کولو بدلہ لئیے اپنے مقتولاں دا۔ چنانچہ 1200 تعداد دے اندر 2000 دوسری روایت دے اندر لشکر تیار کر کے لے آیا، اے اندر شراب بھی موجود ہے، اس لشکر دے اندر نچن گان والیاں بھی موجود نے، اور اتنا اسلحہ ہے کہ ہر آدمی دے کول تلوار بھی ہے، زرہ بھی ہے، اور او دے کول میاں پوری دی طرح پوری تیاری موجود ہے۔ اور جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دی تیاری دا پتہ چلیا، اور پتہ چلیا کہ احد دے اندر آ گئے نے، حضرت بلال حبشی آواز لگا دے نے، اے اللہ دے نبی میں اعلان کر دیا۔ فرمایا ہاں اعلان کر۔ حضرت بلال اعلان
کر دینے حی علی الجہاد، جہاد واسطے آ جاؤ، آمنہ دا در یتیم بلا رہے ہیں، آ جاؤ، تلواراں اٹھا کے آ جاؤ، زرہ اٹھا کے آ جاؤ، اور اسی طرح لوہے دی کھود والیاں ٹوپیاں پہن کے آ جاؤ، اپنے تیر کمان اور تیر لے کے آ جاؤ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ دا لشکر بھی تیار ہو گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے صفاں بج گئیاں، ایک کافر بلا کے کہندا حل من مبارز، کون ہے جڑا میرے مقابلے دے اندر آئے؟ سبا نامی آدمی جڑا مکے دا بڑا بہادر نوجوان، بڑا تیر انداز، بڑا تلوار دا ماہر، سبا نام ہے، اور کہندا ہے کون ہے حل من مبارز جڑا میرے مقابلے دے اندر آئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اتحاد اللہ و رسولہ، او اللہ و دے رسول دے دشمن، تو کون نئے چیلنج کرنے والا، کون نئے مقابلے دی دعوت دین والا؟ حضرت میدان دے اندر آندن اور تھوڑی دیر تو بعد او دا سر قلم کر دندن، اور جدر اللہ دا شیر جا رہے ہے حمزہ، ادھر کافراں دیاں لائناں تباہ ہو رہی نے، اور جس ویلے واپس آئے اپنے لشکر دی طرف تے ایہی وحشی ایک پتھر دی اوٹ دے اندر اپنا نیزہ لے کے بیٹھا ہے، اپنا خنجر لے کے بیٹھا ہے، انہیں خنجر دا نشانہ لے کے حضرت حمزہ دی ناف تے حملہ کیتا، اور جس ویلے ناف تے خنجر لگیا او دے زخم دی وجہ دے نال، زہر آلود ہون دی وجہ دے نال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو گئی۔ جس ویلے تسلی ہو گئی کہ حمزہ شہید ہو گئے، پھر اگے بڑھ دے، پیٹ چاک کر دے، جگر کٹ دے، اور جگر کٹن تو بعد ایک سائیڈ تے رکھ دیتا، اس تو بعد لب کٹ دے، اس تو بعد نک کٹ دے، اس تو بعد خنجر دی مٹھ دے نال دندان توڑ دے، پھر اس تو بعد ہے انگلیاں دے پوروے کٹ دے، پیروں دے پوروے کٹ دے، اور اس حالت دے اندر لاش کر دیتی کہ مسخ ہی کر دیتی، اور لے جا کے ہندا نو کلیجہ دندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں ویکھدا پیا ہندا نے انہاں لباں نو تاگے دے اندر پرویا، جگر نو چبایا، چبا نہ سکی، تھک دیتا، جگر دیاں بوٹیاں بنایا، ہار دے اندر پرویا، کنا دیاں بوٹیاں بنا کے ہار دے اندر پرویا، انگلیاں ہار دے اندر پرویا، ہتھاں دیاں بھی تے پیراں دیاں بھی، نک نو بھی ہار دے اندر پرویا، اور گلے دے اندر پا کے بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی طرف آواز آندی ہے ہندا اے میرے نبی دی چچا دی بوٹیاں دا ہار ہے، مینو قسم ہے اپنی کبریائی دی، حمزہ جت جائے گا، تیری ہار ہو جائے گی، اے ہار تینو ہرا دے گا، مینو قسم ہے اپنی کبریائی دی، جے میں تینو سجدن دی تصویر نہ بنا دیواں، جے میں تینو رکان دی تصویر نہ بنا دیواں، تے مینو بھی محمد دا رب نہ کیتا ہے۔ میرے دوست، تو پھلاں دے ہار ویکھن، تو کلیاں دے ہار ویکھن، تو خوبصورت ہار دیکھے آئے، دلہا دے گلے دے اندر نوٹاں دے ہار دیکھن، میں تینوں ایدہ دا ہار دکھاواں جے دے اندر پھول نہیں، جے دے اندر کلیاں نہیں، جے دے اندر نوٹ نہیں، او دے اندر مصطفیٰ دے چچا حمزہ دی تسبیح والے لب نے، او دے اندر مصطفیٰ دی محبت نال ویکھن والیاں اکھیاں نے، او دے اندر تسبیح پڑھن والے انگلیاں دے پوروے نے، او دے اندر مصطفیٰ دی بارگاہ جان والے ہیں، او پیراں دیاں انگلیاں نے، او دے اندر مصطفیٰ نال محبت کرن والے اس جگر دیاں بوٹیاں نے، اور او ہار حمزہ دیاں بوٹیاں دا ہار ہے، اور اے پا کے کون بیٹھی ہے؟ ہندا۔ اور جس ویلے
جنگ ختم ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیاں دیاں لاشاں نو اکٹھا کرنا شروع کیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ دی لاش تے جس ویلے پہنچے، چچے نو ویکھیا، اکھاں وال ویکھیا، اکھیاں نہیں، نک وال ویکھیا، نک نہیں، دنداں وال ویکھیا، دند نہیں، لباں وال ویکھیا، لب نہیں، پیٹ تے نظر پئی، جگر نہیں، انگلیاں دے پوروے نہیں۔ اللہ دے نبی دے چکر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اتنا روئے کہ مصطفیٰ دی داڑھی آنسواں دے نال تر ہو گئی۔ اور جس ویلے آپ رون تو فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا مینوں قسم رب کبریا دی، جے میں ادنا دا 70 کافراں دا مسئلہ نہ کراں، 70 کافراں دیاں اکھاں نو نہ پھوڑاں، انہاں دے پوروے نہ کٹاں، انہاں دا ایو ہی حشر نہ کراں جو انہوں نے میرے چچا دا کیتا ہے، انی دیر تک میں محمد سکون دے نال نہیں بیٹھا گا۔ اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے جبریل لبیک یا رب جلیل۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نو بڑا صدمہ پہنچیا ہے، پیغام لے کے چلا جا، اے اجے انجان نے، نادان نے، جنہاں نے حمزہ دے نال سلوک کیتا ہے۔ میں نو اپنی کبریائی دی قسم ہے، آن والے وقت دے اندر ایوئی سیف اللہ محمد تیرا غلام بن کے کھڑا ہوئے گا، ایوئی واشی کلمہ پڑھنے والیاں دے اندر ہوئے گا، ایوئی جبیر ابن مطعم کلمہ پڑھنے والیاں جو ہوئے گا۔ اس واسطے میرے محبوب ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین۔ کملی والے آج اگر 70 انہاں دے مر گئے ہیں، تیرے ہتھوں بھی تے 70 بدر دے اندر انہاں دے قتل ہوئے سن، انہاں دے مردود نے مرن والے تیرے شہداء نے فرمایا کہ انہاں نو تے مقتول کہن دی بھی اجازت نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ کملی والیا تیرے میرے مقتول نے، شہداء نے، سبحان اللہ العظیم، او تے جنت دے دسترخانہ تو کھا رہے نے، سبحان اللہ، جنت دیاں نہراں دا دودھ پی رہن، جنت دیاں نہراں دا شہد پی رہن، سونے چاندی دے تختاں تے بیٹھے ہیں، انہاں نو اللہ دے عرش دے ہیٹھاں چھاں تے سایہ ملیا ہے، سبحان اللہ۔ اس واسطے کملی والیا اگر تیرے ہتھوں 70 دا صدمہ انہاں نو ملیا ہے، انہاں دے ہتھوں بھی آج 70 تیرے شہید ہو گئے، پریشان ہون دی ضرورت نہیں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا سجنا صبر کرنا تیرا کام ہے، بدلے دی گل نہ کر، انتقام دی گل نہ کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں تینوں کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ بدلہ نہیں لینا، صبر کرنا ہے، صبر۔ اور میں نو اپنی کبریائی دی قسم ہے جے تیرا صبر انہاں نو ریزہ ریزہ نہ کر دے وے تے میں نو تو اپنا رب نہ کھٹایا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ فرمایا سجنا دل تے قیامت گزر دیئے، اس حال دے اندر لاساں اپنے پیاریاں دیاں نہیں ویکھوندیاں، لیکن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ میرے کہن تے مصطفیٰ جاندی کر بدلے دی بات نہ کر، ویکھ صحیح میں تینوں انہاں دے قدماں دے اندر کیویں لے آ کے بٹھانا۔ اللہ نے روک دیتا۔ قرآن کریم دی سورہ نحل آخری رکوع 14واں پارہ ختم ہو رہا ہے،
فرمایا مصطفیٰ انہاں کو بدلہ نہیں لینا، اس شہادت دے بدلے چ میں انہاں نو تیرے پیراں چ لیا کے بٹھا دیاں گا، تیرے سپاہی بنا دیاں گا، تیرے مجاہد بنا دیاں گا۔ اج کفر دے نشے چ نے، کفر دی حمایت کر رہے نے، جس ویلے ایمان قبول کرنگے پھر میں انہاں نو سیف اللہ بنا دیاں گا، پھر ایڈے راضی کرنگے مینوں اور تینوں کہ میں انہاں نو رضی اللہ بنا دیاں گا۔ کوئی سیف اللہ بنے گا تے کوئی رضی اللہ بنے گا۔ اس واسطے حضور نو بدلے تو اللہ نے روک دیتا۔ جس ویلے حضرت حمزہ دی ہمشیرہ حضرت صفیہ میرے مصطفیٰ دی سکی پھوپھی پتہ چل ہے کہ میرا ویر شہید ہو گیا، جا رہی ہیں، سرکار نے بلایا زبیر، جی یا رسول اللہ، فرمایا تیری والدہ جا رہی ہے اپنے بھائی دی میت او دے کولو دیکھ نہیں ہوئے گا، اکھا وال ویکھے گی اکھا نہیں، لبا وال ویکھے گی لب نہیں، زبان وال ویکھے گی زبان نہیں، دنداں وال ویکھے گی دند نہیں، جگر وال ویکھے گی جگر نہیں، ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں دیکھے گی دیو بھی نہیں، او دے کولو برداشت نہیں ہوئے گا۔ ہمشیرہ واپس بلا لا، اوتھے جا کے ماتم نہ کرے، اوتھے جا کے سینہ کو بھی نہ کرے، اوتھے جا کے واویلا نہ کرے، اوتھے جا کے نوحہ نہ کرے، اوتھے جا کے اللہ دے شکوے نہ کرے۔ اس واسطے بلا کے لایا۔ جس ویلے حضرت زبیر حضرت صفیہ دی خدمت دے اندر گئے، کہنے لگے اماں اللہ دا نبی روک دا پیا ہے کہ حمزہ دی لاش دیکھن دے قابل نہیں نہ جا، تیرے کولو ویر دی لاش برداشت نہیں ہوئے گی۔ کہنے لگی کادے واسطے روک رہے؟ کہ اس واسطے کہ تو واویلا نہ کرے، ماتم نہ کرے، نوحہ نہ کرے، مرثیہ نہ پڑھے، اے سارے اعمال اللہ نو ناراض کرنے والے نے، انہاں دی دین دے اندر کسی قسم دی کوئی اجازت نہیں، کسی قسم دا ایدہ ثبوت نہیں۔ اور اللہ رب العزت دی رضا سے اندر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والیاں تے جس ویلے مصیبت آندی ہے، سامنے باپ دا جنازہ ہے، سامنے بیٹے دا جنازہ ہے، بھائی اور بہن دا جنازہ ہے، محبت والے کسی دوست اور رشتہ دار دا جنازہ ہے، استاد دا جنازہ ہے، پیر و مرشد دا جنازہ ہے، لک ٹوٹ جاندا ہے بندے دا، لیکن اس مصیبت دے اندر بھی وہ کہندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی اللہ دا مالا تے اللہ دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، اسی اللہ دا مالا تے کدے ال جانا ہے؟ حضرت حسین نے علی اکبر دے لاشے تے بھی انا للہ پڑھیا، علی اکبر دے لاشے تے بھی انا للہ پڑھیا، مصطفیٰ نے حمزہ دی لاش تے بھی انا للہ پڑھیا، اور پھوپھی نو بھی ایو ہی پیغام دیتا جا رہے کہ تیرے کو برداشت نہیں ہوئے گا، عورت زادیں آجا واپس ہے، وہ بھی محمدیہ یونیورسٹی دی فاضلہ ہے۔ سبحان اللہ تے کہہ دیو نا، اے پتہ نہیں کیڑا دین لئی پھر دینے، جیدے وچ پٹنا ہے، جیدے چ نوحہ ہے، جیدے چ زنجیر زنی ہے، جیدے چ ماڑا دا پٹنا ہے، جیدے اندر سینہ کو بھی ہے، جیدے اندر صحابہ تلالت ہے، گالی گلوچ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے نا چیزاں دا دین نال، دیکھنا بھی گناہ، کرنا بھی گناہ۔ مصطفیٰ دی یونیورسٹی دی پڑھی ہوئی آپ دی سگی پھوپھی سیدہ صفیہ کہنے لگی میرے محبوب نو جا کے کہے میں واویلا کرن نہیں جا رہی، ماتم کرن نہیں جا رہی، نوحہ کرن نہیں جا رہی، سینہ کو بھی نہیں کرن جا رہی،
میں تے اپنے ویر نو مبارکباد دین جا رہی ہاں کہ ویرا تینو مبارک ہووے، تیرے نال دے ہور بھی ویر ہوندے محمد دے دین تے قربان ہو جاندے، کل میں قیامت والے دن شہیداں دی بہن کہلاندی، شہیداں دی رووے تے او جدا مر گیا ہووے، ساڈا حمزہ بھی زندہ ہے تے ساڈا حسین بھی زندہ ہے، سبحان اللہ۔ رونا ہے تے اپنے پیو نو رو، ہائے حسین نہیں واہ حسین ہے، سبحان اللہ۔ چنگا کام کرے نا کوئی انہوں واہ کہی دے، واہ شاباش نہیں دیئے، حسین نے نانے دا دین بچایا ہے، حسین نے مظلومہ نو سر اٹھا کے جین دا طریقہ سکھایا ہے، اس واسطے انہوں شاباش دے کہ واہ حسین، کیا کہنا ہے؟ انج کیا کر، تو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا واہ حسین، وہ کی ہوندہ ہے، وہ کہندہ وہ حسین، وہ نہیں بیچ الف بھی لیا، کی کہنا ہے؟ تو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا واہ حسین، تو نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین، تو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، تو ہائے ہائے کر، تو پیٹ سیاپا کر، ساڈے حسین نے دے اس طرح اے مصطفیٰ دا دل جتے انہیں کنڈ نہیں لگن دیتی آل بیت دی، او اتھے بھی سرخرو ہوئے تھے، اتھے بھی ایڈا کارنامہ انجام دیتا ہے کہ ساڑی سنیاں دی زبان چوتے واہ حسین نکلنا ہے، اسی طرح حمزہ نو بھی واہ ہے، شاباش ہے، جڑا اپنے خون دے نال اپنے اعضاء کٹا کے اللہ دی بارگاہ سرخرو ہو گیا۔ ایک اللہ والا کہندہ ہے نا کہ حضور نے کیا روکو، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ جانے دو، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ جانے دو، دل زخمی کو پھر سے ایک نیا چرکا نہ کھانے دو۔ حضرت حمزہ دی ہمشیرہ کس طرح گئیاں؟ گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، فاتحہ پڑھ لی واپس چلی آئی، اے جے مصطفیٰ دی یونیورسٹی دی طالبہ، صبر دا پہاڑ، صبر دا پیکر، ایتھے آج دے دور چ چھوٹے چھوٹے بچیاں دا باپ مر جائے تے سیانیاں بن کے مشورے دیندیاں نے، ربا تینوں انہاں معصوماں دے ترس نہ آیا؟ آکھو استغفر اللہ، کی کہنے تینوں انہاں معصوماں دے رب نو سدھیاں ہو جاندیاں، رب نو سدھیاں ہو جاندیاں۔ تیرے سامنے کوئی ایسے موقع تے اگر عورت اللہ دا شکوہ کرے، گلہ کرے، تیرے ایمان دا تقاضا ہے، تیرا ایمان مطالبہ کر دے،
اس نو روک دے کہ اسی اللہ دا مال ہاں، اسی بھی اللہ کول ہی جانا ہے، بھی اللہ کول چلا گیا ہے، وہ سونے دا شکوہ کرن دی اجازت۔ جس ویلے جنازیاں دی ترتیب لگی، پھر حضرت حمزہ دی ایک اور مظلومیت سامنے آئی کہ کفن دا کپڑا اتنا گھٹ ہے، سر والوں کفن پورا کرو تے پیر ننگے ہو جاندے، پیر والوں پورا کرو تے سر ننگا ہو جاندہ ہے۔ 70 جنازے پے نے احد دے، صفاں بجیاں ہوئیاں نے، اور ایک ایک جنازہ، سب تو پہلے حضور نے حمزہ دا جنازہ پڑھیا، چچے دا، اور اس تو بعد ایک ایک شہید دا جنازہ آ رہا ہے، جہاں جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے اس نے ایک سائڈ تے کر دیتا جاتا ہے۔ حمزہ دا جنازہ اتھے ہی پہ ہے، سبحان اللہ تے کہہ دیو، ساری عمر دے ستے ہو تے ساری عمر ہی ستے رہنا ہے، تو انہوں اللہ دا ذکر ہی جگا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، 25 سال ہو گئے توتے انگوں پڑھا دے ہیں بھی یارے کہہ لیا کرو سبحان اللہ، تو اڈا کوئی نقصان نہیں ہوندہ، تو اسی بھی زد لائی ہوئی ہے پہ تیرے آنکھیں ہیں تو کوئی نہیں کہنا، اودا پہاں تسبیح روز دی کریے۔ جنازہ آیا، پڑھ لیا سیڈ تے، 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 69 جنازے اس طرح مصطفیٰ نے پڑھے کہ ہر جنازہ علیحدہ علیحدہ پڑھیا۔ حمزہ دا جنازہ اتھے ہی پہ ہے، سب دی نماز جنازہ مصطفیٰ کریم نے ایک دفعہ پڑھی، اور اپنے چچا حمزہ دا جنازہ محمد نے 70 دفعہ پڑھیا۔ کتنی دفعہ پڑھیا بولو، اوہ اچھی تو بولو۔ سلام آ گیا جی، فلانی بستی تے قیامت گزر گئی، اینے شہید ہو گئے، اینے مر گئے، اینے ہو گئے۔ آج بھی کسی خاندان دے کچھ فرد مارے جان، ایک کو گھر دے اندر 2-4 جنازے اٹھن، تسی کہندے ہو قیامت آ گئی۔ محمد دے دل تے کیسی قیامت گزری ہوئے گی جدو اللہ دے نبی نے ایک کو وقت دے اندر 70 جنازے اٹھائے ہون گے۔ گل کر دینی آسان ہے، اس مقام تے کھڑے ہو کے سوچنا مشکل ہے۔ اور سرکار نے اس سے مقام تے کھڑے ہو کے فرمایا، سید الشہداء حمزہ، سبحان اللہ کہہ، سید الشہداء، اچھی بولو، حدیث یاد کر لو، سید الشہداء حمزہ۔ اے جڑے شہید نے اے بھی، جڑے پہلے ہو چکے او بھی، جڑے قیامت تک شہید ہون گے وہ سارے ہی، انہاں سارے دی سرداری اللہ نے حمزہ نو عطا کر دیتے ہیں۔ حمزہ انہاں سارے دا سردار ہے۔ ہونے نبی دا دیتا اعزاز ہے، بدبختہ تیرے کھون نال کھو ہونا، تیرے لکھن نال لکھ ہونا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت دے جواناں دے سردار حسن و حسین نے، تے شہیدان دا سردار میرا حمزہ ہے، تے صحابہ دا سردار ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ تے کہہ دینا، اسی درجہ بدرجہ سارے نو من دیا۔ سنی اہل بیت دا بھی قائل ہے تے صحابہ دا بھی منکر نہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اسی کہنے ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ دے نبی نے اس نو خاتون جنت آکھے ہے۔ نبی دیاں اور بھی 3 تیاں نے، زینب، رقیہ، کلثوم، لیکن خاتون جنت اللہ دے نبی نے چھوٹی بیٹی زہرا نو آکھے ہے۔ جیڑا اعزاز مصطفیٰ کریم نے جنوں دیتا ہے نا، او دے کولو کھویا جا سکتا۔ اس واسطے میرے دوست، آج دی گفتگو
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے نال سی، اور دعا کر اللہ تعالی سانو بھی اپنا تن من دھن دین تے قربان کرنے والا بنائے۔ سانو ساریاں نو موت تے آنی ہے تے اللہ شہادت دی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔